یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا، نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے کیا کر دیا 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا، یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا، اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہے اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے وہ. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا، پھر پیغمبر نے کیا، پھر ابو بکر نے کیا، پھر عمر نے کیا، پھر عثمان نے کیا، پھر علی نے کیا، پھر چاروں اماموں نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا، انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا، پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا ابن قیم نے، پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں، چونکہ یہ حنبلی تھے ابن تیمیہ بھی ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی، اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا، پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 3 ہوتی ہیں، 3 3 ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں 1 ہوتی ہے. جب انہوں نے رائے قائم کی ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھیں، ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے، بڑی حیثیت تھی ان کی، تھے پرہیزگار آدمی وہ، لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی 3 کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھٹا ہو گیا. پھر کیا ہوا 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی، اس پہ القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا، اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے، ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں، بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی، 40-50 کتابوں کو کنگالا گیا، علماء کے فتوے دیکھے گئے، قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ، میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا، آج بھی موجود ہے، نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے، وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ، تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا، بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے، ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے، ان کی اور نیکیاں بہت ہیں، ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہتے تھے بھائی ان کا ایک تفرد ہے، یہ آسان تھا، لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا، لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی، بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے، طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا، دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے، وہ سرکاری مفتی تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں، اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو محمد بن سلمان آئے ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے.
تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا، اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، اتنی ساری حدیث میرے اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون، عمری قانون، یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی، اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف.